خود حضرت عمر کو بھی کئی باتیں نہیں پتہ چلی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حسان ابن ثابت جب مسجد نبوی میں نعت اشعار پڑھ رہے تھے, حضرت عمر نے یوں کر کے دیکھا, انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ, تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی, میں ان کو بھی اشعار سناتا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر نے کہا کہ اپنا گواہ پیش کرو, تو انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ صرف حضرت حسان نعتی اشعار پڑھتے تھے, بلکہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. یہ بات سنی, حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. آج ہمارے بچے کو پتا ہے کہ حسان بن ثابت نعت پڑھتے تھے, حضرت عمر کو نہیں پتا تھا. اب آپ کہیں گے ان کو کیسے نہیں پتا چلا؟ او بھائی اس وقت کمیونیکیشن نہیں تھی. بخاری مسلم کا حوالہ دے کر مرزا یہ واقعہ درجنوں دفعہ اس انداز میں سنا چکے ہیں. نمبر 1, مرزا نے جو بات کی کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر مجھے اس طرح نہ دیکھ. تو حضرت حسان کے یہ الفاظ کہ عمر مجھے اس طرح نہ دیکھ, نہ ہمیں بخاری مسلم میں ملے ہیں نہ کسی اور کتاب میں ملے ہیں. یہ مرزا نے اپنی طرف سے یہ الفاظ ایڈ کیے ہیں. نمبر 2, مرزا نے کہا کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گواہ لاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضرت حسان سے کہا ہو کہ گواہ لاؤ. یہ الفاظ بھی ہمیں نہ بخاری مسلم میں ملے ہیں نہ کسی اور کتاب میں ملے ہیں. یہ مرزا نے اپنی طرف سے ایڈ کیے ہیں. نمبر 3, مرزا نے کہا کہ جی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ کے طور پر پیش کیا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور کہا اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں. اس انداز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین, یعنی حضرت عمر کو مخاطب کر کے حضرت عمر کے سامنے یہ گواہی دی ہو. اس انداز میں اس کا کوئی مضبوط ثبوت, واضح ثبوت نہ بخاری مسلم میں ہے نہ کسی اور کتاب میں ہے. اصل بات کیا تھی, بخاری مسلم کے اندر اصل روایت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے, وہ ہم آپ کے سامنے مختصر انداز میں عرض کر دیتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3212, اس میں دیکھیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گزرے, حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھ رہے تھے. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسی مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا جب اس مسجد میں وہ ہستی موجود تھی جو آپ سے بہتر تھی, یعنی حضور علیہ السلام کی موجودگی میں بھی میں شعر پڑھا کرتا تھا اسی مسجد میں. اب دیکھیں اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں کہ حضرت حسان نے کہا حضرت عمر سے کہ عمر مجھے اس طرح نہ دیکھ. مرزا نے جب بھی یہ حدیث نقل کی ہے, یہ حدیث سنائی ہے, یہ الفاظ بھی ساتھ ایڈ کیے ہیں, حالانکہ اس روایت کے اندر اس قسم کے کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ حضرت حسان نے حضرت عمر سے یہ کہا ہو. پھر حضرت عمر نے حضرت حسان سے یہ کہا ہو کہ گواہ لاؤ. اس طرح کے کوئی الفاظ نہ بخاری مسلم میں ہے نہ کسی اور کتاب میں. خیر اس روایت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا, جن کا حاصل یہ ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی موجودگی میں بھی شعر پڑھا کرتا تھا اسی مسجد میں. پھر اس روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, کیا تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ حضور فرما رہے تھے کہ حسان میری طرف سے جواب دو, یا اللہ حسان کی مدد کر روح القدس کے ذریعے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. اب اس پر ذرا غور فرمائیں, یہ واقعہ نقل کرنے والے ہیں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, اور سعید بن مسیب کا سماع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے. اس کا حوالہ ہم آگے چل کر دیں گے. جب سعید بن مسیب کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں, تو یہ تو واضح بات ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں گزر رہے تھے اور حضرت حسان شعر پڑھ رہے تھے تو اس واقعہ میں سعید بن مسیب موجود نہیں تھے. اب اس پر محدثین نے سوال اٹھایا کہ جب سعید بن مسیب اس وقت موجود نہیں تھے تو یہ اس روایت کے اندر تو انقطاع آ گیا. اس کا جواب دیتے ہوئے محدثین نے کئی سارے احتمال لکھے. یہ بھی احتمال لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ سعید بن مسیب نے یہ واقعہ بعد میں حضرت حسان سے سنا ہو یا بعد میں حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہو, لیکن یہ صرف احتمال ہیں, ان پر کوئی واضح ثبوت نہیں ہے. ایک اور احتمال بھی ہے, وہ ہم آپ کو فتح الباری سے دکھانے جا رہے ہیں کہ فتح الباری میں کیا لکھا ہے کہ مضبوط بات کیا ہے, راجح بات کیا ہے, اس پر قرائن کیا ہے. فتح الباری میں اس پر جو بحث کی گئی ہے اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ سعید بن مسیب نے یہ واقعہ بعد میں حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہو, یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے بعد میں یہ واقعہ حضرت حسان سے سنا ہو, اور تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ حضرت حسان کا حضرت ابو ہریرہ سے گواہی لینا اور حضرت ابو ہریرہ کا گواہی دینا
یہ معاملہ 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے تھے اس وقت، دوسری دفعہ بعد میں جب بعد میں گواہی لی اور حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی اس وقت سعید بن مسیب موجود تھے دوسری مرتبہ۔ اس تیسرے احتمال پر بطور قرینہ کے ایک اور روایت فتح الباری میں پیش کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد گواہی والا واقعہ پیش آیا۔ اور پھر آخری اور چوتھا احتمال یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صرف اتنا واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت عمر گزرے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حضور کی موجودگی میں بھی شعر پڑھا کرتا تھا، بس باقی حضرت حسان کا حضرت ابو ہریرہ سے گواہی لینا، حضرت ابو ہریرہ کا گواہی دینا، یہ واقعہ حضرت عمر کے دور میں پیش ہی نہیں آیا تھا، یہ واقعہ بعد میں پیش آیا۔ اس پر فتح الباری میں 2 قرینے پیش کیے گئے ہیں۔ ایک قرینہ ہے لفظ ثم، کہ جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو ہریرہ سے گواہی لینا، حضرت ابو ہریرہ کا گواہی دینا، یہ بات لفظ ثم کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ لفظ ثم اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ واقعہ الگ ہے، یہ بعد میں پیش آیا۔ اور اسی طرح دوسرا قرینہ یہ لکھا گیا ہے کہ اصل ہے عدم تعدد، یعنی اصل یہ ہے کہ واقعہ کے اندر تعدد نہ بنایا جائے۔ جب بغیر تعدد کے روایت کے اندر تطبیق دی جا سکتی ہے، وضاحت کی جا سکتی ہے، تو اس لیے تعدد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اصل عدم تعدد ہے۔ تو اس کو بھی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے قرینے کے طور پر پیش کیا۔ یہ تھی روایت کی اصل حقیقت۔ اب مرزا کس بنیاد پر یقین سے کہہ رہا ہے کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہ مانگے اور حضرت حسان نے حضرت ابو ہریرہ کو بطور گواہ کے پیش کیا، یہ بات مرزا یقین کے ساتھ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ ہاں، اگر مرزا یہ ثابت کر دے کہ واقعی سعید بن مسیب اس واقعے میں موجود تھے، یا یہ ثابت کر دے کہ سعید بن مسیب نے اسی طرح ساری بات حضرت حسان سے سنی ہے، یا یہ ثابت کر دے کہ حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہے اسی طرح سارا واقعہ اور گواہی والا واقعہ اسی دور میں پیش آیا تھا، پھر تو یہ بات یقین کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ قصہ مختصر، مرزا نے روایت بیان کرتے ہوئے یہ جو بات کی کہ حضرت حسان نے کہا عمر مجھے اس طرح نہ دیکھ، یہ بات کہیں نہیں ہے۔ دوسری بات، حضرت عمر نے کہا حضرت حسان سے گواہ لاؤ، یہ بات بھی کہیں نہیں ہے۔ یہ مرزا نے اپنی طرف سے یہ ایڈ کیے ہیں تاکہ یہ تاثر ملے کہ واقعہ یہ سارا واقعہ اکٹھا پیش آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی، جبکہ اس کے اندر یہ سارے احتمال لکھے ہیں فتح الباری کے اندر جو ہم نے آپ کے سامنے دکھا دیے۔ ہاں، اگر واقعتاً یہ بات ہوتی کہ حضرت عمر کہتے حسان گواہ لاؤ، حضرت حسان گواہ پیش کرتے، پھر کسی درجے پہ یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا کہ حضرت عمر کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت حسان مسجد میں پڑھتے تھے۔ جب یہ بات ثابت ہی نہیں ہے تو یہ نتیجہ کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس روایت میں زیادہ سے زیادہ صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، لیکن حضرت حسان نے جب کہا کہ میں حضور کی موجودگی میں پڑھا کرتا تھا تو پھر حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، ظاہر بات ہے۔ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا کوئی حوالہ دے دیتا حضرت عمر کے سامنے یا حضور علیہ السلام کا حوالہ دے دیتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ وہ تو اس لیے خاموش ہوئے تھے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا حوالہ دے دیا۔ باقی حضرت عمر نے حضرت حسان سے یہ کہا ہو کہ گواہ لاؤ، یہ لفظ کسی کتاب کے اندر ثابت نہیں۔ مرزا نے بخاری مسلم کا نام لے کر یہ بات کی ہے، حالانکہ ہمیں کسی بھی کتاب میں اس طرح کے الفاظ نہیں ملے۔